بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ نے مینڈی کو کیوں پیدا کیا؟ اسے قتل کرنا ثواب ہے یا گناہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینڈی کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ دوستو، آپ نے مینڈی کو دیکھا ہوگا، جو 4 ٹانگوں والا چھوٹا سا جانور ہے۔ مینڈی اکثر پانی میں رہتا ہے، لیکن مگرمچھ کی طرح وہ خشکی اور تری دونوں میں رہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ مخلوق بظاہر چھوٹی ہے، لیکن اس کے بہت ہی فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مینڈی کو بھی کچھ ایسی خصوصیت سے نوازا ہے جو چیز انسانوں کے لیے مفید بنتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ نقصان دہ زیر زمین کیڑوں کا شکار کر کے زندہ رہتا ہے، جبکہ اس کے ایسے کیمیکل موجود ہیں جو زمین کو زرخیز کرنے کا کام کرتے ہیں۔ مینڈک دنیا کے تقریباً تمام ہی ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا کے تقریباً ایمفائبین 88 اس کا تعلق 88% فائبین مینڈک ہے۔ بارشوں کے مہینے میں مینڈک پورے پاکستان میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں مینڈک تقریباً 300 اقسام میں پائے جاتے ہیں۔ مینڈکوں کی کچھ ایسی اقسام زہریلی بھی موجود ہیں۔ اسلام کی بات کریں تو مینڈک کو مارنا حرام ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس کے مطابق مینڈک کو کسی مقصد کے لیے مارنا جائز نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مینڈک کو دعا میں ڈالنے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ ضرورت کے وقت بھی اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ طبی مقاصد کے لیے بھی مینڈک کو مارنا حرام ہے، جبکہ بعض اسلامی اسکالر نے بھی یہ کہا ہے کہ مینڈک کو مارنا بہت گناہ ہے۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مینڈی کو مت مارو، اس میں اکثر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس حدیث پر غور کرتے ہوئے واضح طور پر کہا گیا کہ مینڈی کو مارنا ناجائز ہے، اور ان جانوروں میں جو اپنی وسعت کے مطابق پانی لا کر یا پھر آگ لگا رہے تھے، ان کا ذکر تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، اور یہ واقعہ موجود ہے۔ انسانوں کے علاوہ ان سب کے درمیان میں اس کا ذکر ہے۔ اس موقع پر جب چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان واقعے کا ذکر ہوا تو چیونٹی نے حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا، جبکہ چھپکلی نے بجائے طور پر نمرود کا ساتھ دیا۔ جب نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو مینڈک قریبی دریا کی طرف بھاگا۔ یہاں وہ منہ میں پانی کے چند قطرے لے کر واپس آیا۔ دریا نے اسے کہا کہ وہ دریا پر آتا ہے، لیکن آج پانی پینے کی بجائے منہ میں لے جا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا، آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ اس پانی سے آگ بجھنے والی نہیں تھی۔ لیکن مینڈک کی حضرت ابراہیم محبت کا یہ طریقہ اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اس کو مارنا حرام ہو گیا۔ دوستوں، ماہرین کے مطابق 1980 تک دنیا میں مینڈکوں کی 30 اقسام پائی جاتی ہیں۔ مینڈکوں کی مختلف اقسام، سائز، رنگ، شکل اور شکلیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ زیادہ تر درختوں کے مینڈک امریکہ میں پائے جاتے ہیں، جو 1 انچ سے زیادہ لمبے نہیں ہوتے۔ پھیلتے ہوئے مینڈک 1 اور 4 انچ لمبے ہوتے ہیں۔ اس طرح مینڈک کی ایک نسل بل مینڈک 8 انچ تک لمبی ہوتی ہے، جبکہ اس کی ٹانگیں 10 انچ تک لمبی ہوتی ہیں۔ انہیں دنیا کا سب سے بڑا مینڈک سمجھا جاتا ہے۔ شمالی ممالک میں مینڈکوں کی کچھ اقسام سردیوں کے آغاز سے تالاب کے نیچے یا کیچڑ میں چھپ جاتی ہیں۔ وہ ساری سردیوں میں وہیں سوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس عمل کو موسم سرما کی نیند کہتے ہیں۔ شدید سردی میں بھی تالاب کا پانی مکمل طور پر نہیں جمتا، بلکہ سطح کے نیچے اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے۔ اس لیے مینڈک سردی میں جمنے سے نہیں ڈرتا۔ مینڈک کی آنکھیں براہ راست اس کے سر کے اوپر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ پانی میں چھپے ہوئے سطح سے اوپر دیکھ سکتا ہے۔ اس خصوصیت کی وجہ سے مینڈک اپنی شکاریوں کے خطرے سے باخبر رہتا ہے۔ سب سے زہریلا مینڈک کہلایا جاتا ہے۔ ناظرین، 2 انچ کا چھوٹا مینڈک اعصابی ہے۔ ٹاکسن کی ایک خوراک میں صرف 3 منٹ میں 10 سے 9 لوگوں کو مارنے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے۔ انڈیاناسٹس یونیورسٹی کے مطابق مینڈک کی زہر میں کینسر سے لڑنے والے
اور درد کم کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں، مگر اس زہر کو براہ راستہ استعمال کرنا ضروری نہیں، لیکن امید ہے اس سے مؤثر دوا مل سکتی ہے، جس کے مطابق اس زہریلے مینڈک کی بقا خطرے میں ہے، چونکہ قدرتی رہائش گاہوں اور زرعی کیمیکلز اور انسانی سرگرمیوں نے ان کے قدرت ماحول کو برباد کر دیا ہے۔ مینڈک عام طور پر کولمبا کی برساتی جنگلات میں پائے جاتے ہیں اور وہ ہلکے پیلے ہوتے ہیں۔ مینڈک جتنا زرد ہوگا اتنا ہی زہریلا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اسے بغیر دستانے کے چند سیکنڈ تک اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھے تو یہ جلد سے زہریلے مادے خارج کرتا ہے، جو انسانی جلد میں جذب ہو کر اعصاب کو منجمد کر دیتا ہے اور دل کی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق اگر ڈاکٹر مینڈک کے زہر کا ایک قطرہ بھی لے جائے تو وہ 2 سال بعد بھی اتنا بھی مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ آسٹریلیا کے ماہرین حیوانات نے مینڈک کی ایک اور نئی نسل دریافت کی ہے۔ آسٹریلوی محقق ٹوڈی رولی کے مطابق اس کا پیٹ چمکدار پیلا ہوتا ہے اور سفید بھی ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی آنکھیں زیادہ تر سفید ہوتی ہیں اور یہ اس طرح کام کرتا ہے۔ یہ مینڈک عام طور پر درختوں میں گھونسلہ بناتا ہے اور عام طور پر ویتنام میں پایا جاتا ہے۔ مینڈک کی یہ نئی نسل تقریباً 4 انچ لمبا ہے۔ ناظرین، تمام مینڈک سبز نہیں ہوتے۔ کچھ مینڈک سرخ، نیلے، انارچی، پیلے اور جامنی رنگ کے ہوتے ہیں اور کچھ مینڈک سبز بھی ہوتے ہیں۔ دبے یا دھاریاں بھی ہوتی ہیں۔ مینڈک کا رنگ پھولوں کو اس ماحول کے مطابق زندہ رہنے میں مدد دیتا ہے۔ مینڈکوں کو پانی کی پینے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اسے اپنی جلد کے ذریعے جذب کر لیتا ہے۔ پھٹی پھٹی آنکھیں اسے سامنے اطراف کرنے اور جزوی طور پر پیچھے کی اجازت دیتی ہے۔ اس کے سر پر آنکھوں کی پوزیشن تقریباً 180 درجے کا نظارہ کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو مینڈک کے بارے میں یہ جدید معلومات اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔